اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے گوادر اور اس کے ملکہ علاقوں کو مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے ایک ہڑتال کر کے سارے علاقے کو تقریباً ایک قسم کا اس نے کمال بنایا ہوا ہے اور حکومتی رٹ کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. پچھلے سال بھی انہوں نے تقریباً 31 دن دھرنا دیا، جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا. اس دھرنے میں جو ہے 4 وزراء ہمارے پہلے گئے. جب ہمارے وزراء گئے اسی ٹائم انہوں نے اسٹیج پر اعلان بھی کر لیا کہ یہ مطالبات ہو بھی گئے ہیں. پھر ادھر سے جب وزراء آ گئے انہوں نے مطالبات ماننے یا مذاکرات ماننے کی بجائے انہوں نے وزراء کا بھی مذاق اڑایا. پھر اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب گئے. وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے بھیجا، میں گیا، میرے اس کے ساتھ مذاکرات ہو گئے. میرے ساتھ وہاں کمشنر، ڈی آئی جی سب ہم وہاں موجود تھے کہ آپ نے ہماری ساری باتیں مان لی ہیں. کمشنر ڈی سی نے ان کو جب ٹرالنگ کے حوالے سے بتا دی، انہوں نے وہ ٹرالنگ کی بھی اعتراف کر دیا کہ کمی آ گئی. ویسے بھی یہ جو مطالبات تھے یا یہ باتیں تھی یہ اس کی نے اور انہوں نے وہ ہڑتال ختم کر دیا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا کبھی ٹریک کبھی یہ وہ. پھر انہوں نے ابھی 2 مہینوں سے ایک دوسرا سلسلہ اپنا ہڑتال کا شروع کیا ہوا ہے، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے مطلب ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے. یہاں پریس کلب کے سامنے ہمارے لاپتہ افراد کے لواحقین اس وقت سے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی ایسی انہوں نے حرکت نہیں کی ہے، تو کوئی ادھر ایکشن نہیں لیا گیا اور کسی نے ان کے خلاف کوئی نہ لاٹھی چارج کیا ہے نہ شیلنگ کیا ہے. لیکن وہ جو ہے اسٹیج پر آ کر لوگوں کے فیملیز کو، لوگوں کے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے جو میں سمجھتا ہوں ایک بلوچ اور بلوچستانی پاکستانی تو کیا ایک انسان کو بھی وہ مناسب نہیں ہے. ایک انسان کو بھی سوچ نہیں کرتے کہ وہ ایک اپنے آپ کو لیڈر کے اور وہ اسٹیج پر آ کر ایسی باتیں کرے جو سننے کے قابل نہ ہو. پھر وہ جو ہے وہاں کمشنر ڈویژن کا ہیڈ ہوتا ہے، اس سے بڑا آفیسر ہوتا نہیں ہے. گورنمنٹ کی مشینری یہی ہوتی ہے. ان کے ساتھ وہ ہمارے اے سی ایس صاحب کے ذریعے ہمارے چیف سیکرٹری سب جو ہے رابطے میں رہے اور یہی کوشش رہی ہے. ویسے بھی گورنمنٹ کی یہی کوشش رہی ہے کہ یہ گوادر جو ہے پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کا ہب بننے جا رہے ہیں. گوادر کو بنا لیں تاکہ اس کے فوائد بلوچستان، پاکستان اور سارے ہمارے خطے کو اس کے فوائد ملیں. لیکن اس نے گوادر کے لوگوں کو کے نام کو استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں ایک سیاست تھا، پتہ نہیں کیا تھا کہ ہم ان کے مطالبات مانتے گئے. پہلے وہ 42 مطالبات ہمارے پاس لے آئے، پھر وہ 42 میں سے بہت سے ہو چکے تھے اور بہت سے جن کی سمریاں تیار تھی اور وہ 2-3 ڈپارٹمنٹ سے ہو کے ان کو جانا تھا. تو اس کے بعد وہ دھرنا دینے لگے. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ احتجاج کرنا ہر جمہوری ملک میں ہر شخص کا حق ہوتا ہے. لیکن جب اس نے احتجاج سے تجاوز کیا، ایک ایسے جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے جو ہے چائنیز جو آپ کو پتہ ہے ان کی سیکیورٹی یا ان کے ان معاملات کو ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے. ان کو انہوں نے اسٹک کیا، ان کا راستہ انہوں نے بند کیا. پھر اس کے بعد پی سی ہوٹل میں سیاح جو اتنے بیٹھے ہوئے تھے، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سک رہے تھے، وہ جا کے باہر کیا پیغام دیں گے کہ گوادر میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، گوادر میں کون آئے گا کچھ سیاح، گوادر میں کون کاروبار کرے گا. تو وہ کچھ ایسی حرکتوں پر آ گئے جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی ایک تو ملک کی بدنامی ہو رہی تھی اور اس کو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو مجبوراً ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ گئے. مذاکرات ہم نے کیے، وہ بھی میں آپ کو 1 by 1 سارے بتا دوں گا. تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک
حد ہوتی ہے. مولانا صاحب تمام حد کو کراس کر کے گورنمنٹ کے ریٹ کو بالکل ہی چیلنج کیا، مان ہی نہیں رہے، تو ان کو وہاں سے ہٹایا جائے تاکہ چائنیز کا رستہ کلیئر ہو جائے، اور جو لوگ پی سی او چلانے چاہتے ہیں خاص وہاں، اور ہمارے سیکورٹی اداروں کے کیمپ سے سب اسٹک ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ہم نے وہاں سے جب ان کو اٹھایا تو انہوں نے باقاعدہ پولیس پر جو ہے پتھریں انہوں نے پھینکی، ہر چیز کی، لیکن ان کے ساتھ جو اور لوگ ان کی تحریک کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے ہم سمجھتے تھے کہ یہ پرامن اگر جگہ غلط، طریقہ کار غلط استعمال کر رہے، صرف اس کا طریقہ کار غیر جمہوری ہے، لیکن وہ پرامن بھی نہیں تھا، کیونکہ گورنمنٹ سرکار جو ہے اس طرح کے درنوں میں جا کے روکتی بھی ہے، ان پر شیئرنگ بھی کرتی ہے ضرورت کے مطابق، ہر قسم کے اپنے وہ یوز کرتی ہے. لیکن یہ ان کے ساتھ مسلح لوگ تھے، مسلح لوگ جنہوں نے فائرنگ کر کے سرکاری ادارے کے ایک اہلکار کو شہید کیا. یہ تو ایک احتجاج نہیں، ایک دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس سلسلے میں وہ کارروائی بھی جاری رہے گی، کیونکہ جس گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، بے گناہ ایک اہلکار کو شہید کیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں وہ گورنمنٹ اپنی ریٹ تو ضرور قائم کرے گی، وہ گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن جہاں تک گوادر کے لوگوں کا مسئلہ ہے، گوادر کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں. گوادر کے لوگوں کے مسئلے ہم کسی کے تھریٹ یا کسی کس قسم کی جو ہے دہشت گردی سے حل کرنے کے بجائے وہ خود ان کے لیے جو ہے ہر وقت بجٹ میں بھی ان کا خیال رکھتے ہیں. ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی ہو، جو بھی ہو، وہ اپنے ہر معاملات میں اس کو گوادر کو ایک الگ پریورٹی دیتے ہیں. تو گوادر کے مسئلے مسائل ہم نے پہلے بھی ہمیشہ ڈسکس کیے ہیں، ان کو سمجھایا بھی ہے، حل کیے، اور ہم آپس میں بھی ہمیشہ اسی طرح بیٹھے رہے ہیں کہ یہ گوادر ہمارا مستقبل ہے. چائنا کے ساتھ ہم اس کو جو ہے پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے مسئلے ہر صورت میں حل کرنے ہیں. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے چیزوں کی، چاہے امن کا مسئلہ ہو یا گوادر کا کوئی اور مسئلہ ہو. تو ایک اعلیٰ سطح کا ایک میٹنگ آج ہوا ہے جس میں وہ اثر تمام چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ گوادر کے جو لوگ اگر روڈوں میں ہیں تو وہ ہمارے گورنمنٹ کی غفلت سے یا ان چیزوں کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہمارا قصور ہو اور ہم کہیں کہ ہمارے لوگوں کا قصور ہے اور وہ ہمارے ساتھ لڑے بھی اور ان کے مسئلے بھی حل نہ ہو. تو اس سلسلے میں بہت تفصیلی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں جو ہے ان کے مطالبات تھے. وہ اس دن بھی میں نے مطالبات کا ذکر آپ کے ساتھ کیا تھا. اس میں جو تھا پہلا ان کا ڈیمانڈ تھا کہ بلوچستان کے تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ، عدالت سب لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو یہ پاکستان میں ایک لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، جس میں کمیشنیں بنی ہوئی ہیں. عدالت کی اپنی کمیشن بنی ہوئی ہے، سردار اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنی ہوئی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے. ابھی جو ہے عدالت کے احکامات کے مطابق صوبائی حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہے جس کو ہوم منسٹر ہیڈ کریں گے. وہ تو ایک کامن مسئلہ ہے، وہ تو مولانا صاحب 1 سال سے وہ کر رہے ہیں، یہ دھرنا دے رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے یہ اپنے مطالبات میں ڈالا ہے. یہ تو ہم گورنمنٹ میں آتے ہی ان کی لواحقین کو ہم نے بلایا، لواحقین کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور جتنی اس میں پیش رفت ہوئی اور جو ہم نے ان کی مدد کی گورنمنٹ نے، وہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے. اور آپ کے پریس کلب کے سامنے ہی ان کا کیمپ ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے. پاکستانی بلوچستان میں جو ٹرالرز کا مافیا ہے ان کے خلاف تو پہلی دفعہ ویسے بھی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے
لیکن پہلی دفعہ جب یہ دھرنے میں بیٹھے ہی تھے تو ہم گئے، مولانا خود آ گئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنی ٹیم کے ساتھ. انہوں نے کمشنر کو، وہاں کے ڈی آئی جی کو، ایس پی کو کا شکریہ ادا کیا کہ جب سے آپ لوگوں نے اس پر ایکشن لیا ہے بالکل ہی زیرو پر آ گیا ہے. لیکن جس طرح یہاں پر کبھی کبھی وہ کسی دہشت گرد سے دہشت گردی ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کہیں چوری ہو جاتی ہے، اس طرح سمندر میں بھی اکا دکا ایسے واقعات ہو. لیکن ابھی بھی میں مذاکرات کر کے آ رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس چیز میں کمی آ گئی، کبھی کبھی ہو جاتی ہے. تو وہیں پر کمشنر کو بہت سختی سے حکم دی گئی کہ آپ جو باقی اگر اس میں کچھ کمی ہے آپ نے وہ بھی کور کرنا ہے اور لوگوں کو اس ٹرالر مافیا سے نجات دلانا ہے. باقی گوادر کے کھیج پنجگور بارڈر پوائنٹس کھول دیے جائیں. یہ آپ کو پتہ ہے جس طرح اس دن میں نے آپ کو کہا بارڈر کے مسئلے مسائل یہ جو ہے ہمارے اس میں دائرہ اختیار میں نہیں آتے، یہ ایک فیڈرل کا مسئلہ ہے. یہ اس سلسلے میں ہم نے ان کو آفر بھی کی تھی کہ اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کی صوبائی حکومت کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ کی نمائندگی بھی ہو، ہم سب مل بیٹھ کر اس مسئلے میں ان سے جو ہے بات کریں. باقی گوادر ٹیکس کو ٹیکس فری قرار دیا جائے، اس کے متعلق آئین سازی کی جائے. یہ جو ہے یا آئین سازی کرنا اسمبلی کا کام ہے. یہ جو ہے آپ اپنے نمائندوں کو پکڑے، نمائندوں کے ذریعے اسمبلی میں جس قسم کی بھی قانون سازی آپ کریں گے، جو قانون کریں گے بنائیں گے وہی قانون چلے گا. اس قانون کو نہ وزیر اعلیٰ ڈائریکٹر بنا سکتا ہے نہ کوئی اور. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس کو اسمبلی سے کروا سکتے ہیں. یہ آپ لوگ اپنے نمائندوں سے اسمبلی میں جو ہے اس پر قانون سازی کروا دیں. باقی کوسٹ گارڈ اور ایف سی سے کسٹم ایکٹ واپس لیا جائے. یہ ایکٹ ہے، یہ ایک شخص کے کہنے پر اس میں ضرور کسٹم کا اور کوسٹ گارڈ کا اس میں ایک طریقہ کار ہوگا اس کو چلانے کا. اس کو ہم اس کو جو ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے مل کر دماغ جوڑ کر بنایا ہوگا. اس کو ایک شخص جو ریاست کو چیلنج کیا ہوا ہے، کل میں کہوں آپ اس قانون کو چینج کرو، مٹھا خان صاحب کہ آپ اس کو چینج کرو، یہ میرے خیال سے ممکنات میں نہیں ہے. وہ ایسے معاملات ہیں جس کے لیے